اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام ماہ مبارک رمضان کے ماہ تربیت پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار ہم سب کو اس ماہ کی تمام برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں اکٹھی کرنے کی اور ان کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا کرے، ہر مشکل آسان کرے۔ مولا مشکل کشا کا صدقہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں پروردگار ان سب کو بی بی کے ہی امتحان کا واسطہ کامیاب اور کامران کر، اور سب بچوں کو ہم ناصران امام زمانہ علیہ السلام کی فوج اور خود کو بھی بنانے کے قابل ہو سکیں۔ آج 12واں روزہ ہو گیا، آلموسٹ آدھا رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اس کے بعد شہادت، شب قدر، اور پھر اس کے بعد رخصت ہو جائے گا یہ مبارک ترین مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس میں میزبانی وہ ہمارا خالق اور مالک کر رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تو اس جگہ لے آ جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس مقام تک آنے میں ہماری مدد اور ہماری توفیقات میں اضافہ کر جس مقام پہ تو ایک مومن اور ایک بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ آج کی دعا، جس میں ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا میں کیا ہمارے لیے میسج ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا۔ اے معبود، اس مہینے میں مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت عطا کر، اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے، اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما، اور مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے محفوظ رکھ جن سے میں ڈرتا ہوں۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں 12ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمیں زینت دے پردہ پوشی کے ذریعے سے، اور ہمیں زینت دے پاک دامنی کے ذریعے سے۔ انسان کے وجود کے اندر پاک دامن ہونا، اس کا عفیف ہونا، اس کے وجود کے اندر عفت کا ہونا، اور انسان کی زندگی میں پردہ پوشی، عیوب سے پردہ پوشی، گناہوں سے پردہ پوشی بہت اہم ہے۔ انسان کی زینت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کبھی اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، کبھی انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم انسانیت کی زینت کی بات کر رہے ہیں، اپنے روح کی زینت کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں زینت دے تاکہ ہم پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارے گناہ پوشیدہ ہیں، ہم دوسروں کے گناہ بھی پوشیدہ رکھیں، اور ہمیں زینت دے تاکہ ہم اپنے وجود کے اندر آلودگیوں کو جس طرح سے دور رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے وجود کو ہم پاک رکھ سکیں، پاک دامن رہیں، عفیف رہیں۔ اور یہ عفت انسان کے وجود کے اندر ایک بڑا ملکہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر پاک دامن ہوتا ہے تو پھر خدا کی اس کے اوپر عنایت بھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ خدا ایسے انسان کو دیتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل، زندگی کے اطراف میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو پروردگار سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پروردگار پردہ پوشی کر، تو پردہ پوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی گناہ کی پردہ پوشی نہ کریں، اس لیے کہ پروردگار نے خود ہم سے چاہا ہے کہ جس طرح سے ہم خالق ہو کر تمہارے، میں تمہارا رب ہو کر ستار العیوب ہوں، تم سے بھی میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرو، انہیں ظاہر نہ کرو۔ اور یہاں پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پروردگار ستر کے ذریعے سے، پردہ پوشی کے ذریعے سے تو ہمیں زینت دے۔ تو ایک زینت تو یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ پوشیدہ رہیں، دوسری زینت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ کو ظاہر نہ کریں لوگوں کے سامنے، بالکل اس طرح سے رہیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
جیسے شہد کی مکھی جو بہترین پھولوں میں جا کے بیٹھتی ہے اور ان سے ان کا رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ شہد ہوتی ہے، اور شہد میں لوگوں کے لیے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ مکھی اور عام مکھی میں کتنا فرق ہے کہ شہد کی مکھی انواع و اقسام کے پھولوں پہ جا کر بیٹھتی ہے، ہر جگہ نہیں بیٹھتی، گندگی میں نہیں بیٹھتی، لیکن عام جو مکھی ہوتی ہے یہ کہیں پر بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ جہاں گندگی پڑی ہو، جہاں کچرا پڑا ہو، جہاں غلاظت پڑی ہو۔ تو ہمارا وجود حدیث کی روشنی میں ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مکھی کی طرح ہو، بلکہ ایسے بنو کہ شہد کی مکھی، جہاں اچھائیاں ہوں وہاں پر بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ کسی انسان نے زندگی میں بہت سارے اچھے کام انجام دیے، تمہیں وہ اچھے کام نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک کام اس سے خراب ہو گیا تو دیکھیں اس نے معاشرے میں کیا کر دیا، اس نے دیکھیں سوسائٹی میں کیا کر دیا، کتنا بڑا خراب کام کر دیا۔ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور آپ کے حواری آپ کے ساتھ میں ہیں، ایک جگہ سے گزرے کہ جہاں پر ایک مریض بیمار جانور پڑا ہوا تھا، نجس العین کتا پڑا ہوا تھا وہاں پر، اور اس سے بو آ رہی تھی۔ جناب عیسیٰ کے حواریون نے اپنے ناک پر اپنی انگلی رکھ دی اور ناک کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی بو سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور کہا کہ کتنا عجیب جانور ہے، کتنی بری اس کی بدبو ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس کے کتنے اچھے دانت ہیں، کتنے چمکیلے دانت ہیں، کتنے صاف دانت ہیں۔ یعنی جناب عیسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر تمہاری نظر برائیوں کی طرف ہے، وہاں میری نظر نبی ہونے کی حیثیت سے اس کی اچھی چیز کی طرف ہے۔ اور شاید علماء نے بیان کیا یہاں پہ ایک نکتہ یہ بھی ہو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا، آیت اللہ مجتہدی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے دانت سفید ہیں اس لیے کہ اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ تو انسان اپنے وجود کے اندر اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے جائے تہذیب کے راستے میں کہ پروردگار کی بندگی کے سفر کو جب وہ طے کر رہا ہے تو آلودگیوں سے دور رہے، اس کی زینت باطن ہو، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں آج کے دن قناعت سے کام لینا سکھا، ہمیں کفاف دے۔ دیکھیں قناعت اور کفایت یہ دو چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اس کو میں واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ریوڑ ہے، ایک چرواہا ہے، اپنی گوسفندوں کو چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا دودھ لے کے آؤ، وہ دودھ اس نے لا کے دیا۔ پیغمبر نے اس کو دعا کی کہ پروردگار یہ جو چرواہا ہے اس کے گوسفندوں میں برکت دے، اس کی بھیڑ بکریاں اور زیادہ ہو جائیں، لیکن اس کو اتنا کچھ دے جتنا اس کو ضرورت ہے، جو کچھ اس کے لیے کافی ہے وہ دے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ کہہ کر پیغمبر آگے بڑھ گئے، کسی ایک اور دوسرے مقام پر پہنچے جہاں پر بھی وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک چرواہا تھا۔ آپ نے وہاں پہ کہا کہ پروردگار اس کے مال میں زیادتی کر دے، اس کو مال زیادہ دے دے۔ کہ جہاں لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ نے ایک جگہ پر جا کر کہا تھا کہ اسے کفایت دے، اور ایک جگہ پر جانے کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے مال میں برکت دے، مال اس کا زیادہ کر دے، تو کہا کہ میں نے وہاں پر جو دعا کی تھی پہلی دعا وہی اہم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مال بہت زیادہ ہو لیکن اس کے لیے کافی نہ ہو، انسان بہت سارے مال کو اکٹھا کرتا جا رہا ہے، اس کے بعد آگے اس کو ہوس اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اور زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اور کفایت یہاں پر ہے کہ انسان کو پروردگار نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہے۔ میں نے پہلے والے کے لیے جو دعا کی، پہلے والے چرواہے کی، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا تھا، اس اچھے عمل کے صلے کے طور پر میں نے یہ دعا کی کہ پروردگار اس کو جو کچھ بھی تو دے رہا ہے اس کے لیے کافی ہو، اس کو کفایت دے۔ تو ہم بھی پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار آج کے دن جو کچھ بھی ہم نے اپنے مال دنیا میں جو کچھ بھی اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، پروردگار اس کو ایسا کچھ کر دے، اس میں اتنی برکت دے دے کہ وہ ہمارے لیے کافی رہے، اور ہم قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اس لیے کہ قناعت کے اندر بندگی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر انسان قناعت کے راستے سے ہٹ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان غلام بن جائے گا، اور یہ وہ غلامی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پروردگار سے آج ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق بندگی دے، توفیق بندگی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کی ہم نے 12ویں دن کی تجھ سے دعا مانگی ہے، پروردگار ہمیں اس دعا کو ہماری مستجاب کر دے اور اس لائق بنا دے کہ ہم واقعی تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے ہم آج کی دعا، اس کے ترجمے اور کچھ تفسیر کے ساتھ۔ اس میں ہمیں خداوند متعال کا وہ پیغام ملتا ہے جو وہ
اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے کہ دعا پڑھو اور اس دعا سے جو میسج تم تک پہنچ رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو۔ نیکسٹ سیگمنٹ میرے پاس آج کی ٹپ آف دا ڈے ہے۔ جی ٹپ آف دا ڈے میں آج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت قول جو میرے اور آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور جسمانی بیماریوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے رہنے والے کم خوراک ہوں تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے رہنے والے کم خوراک ہوں تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ مفہوم یہی نکلتا ہے کہ خوش خوراک، شاید خوش خوراکی یقیناً اگر معصوم نے فرمایا ہماری صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ گھر بھی نورانی ہو جائے گا جس کے رہنے والے خوش خوراک کم خوراک، یعنی اعتدال کے ساتھ ہر چیز ویسے تو کھانی چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ آج کل ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے، بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے، تو پرہیز کرنا ہے اپنا بھی اور اپنی صحت کا بھی، اپنی روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ریسیپی بریک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے اور ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں ریسیپی بریک میں۔ السلام علیکم جی، آج آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں ایک اور ریسپی جو کہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ افطاری میں اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ این ایشو۔ اس کا نام ہے جی چکن اسپیگیٹی بالز۔ تو چیزیں جو میں یہاں پہ آلریڈی کر چکی ہوں وہ یہ ہے کہ اسپیگیٹی کو میں نے نمک والے پانی میں بوائل کیا اور تھوڑا سا تیل ڈال کر کے جب یہ بوائل ہوگی اس کو میں نے اسٹرین کر لیا اور یہ دیکھ لیں بالکل یہاں پہ پرفیکٹلی تیار ہو چکی ہے۔ ساتھ میں آپ کو چاہیے چکن کے بریسٹ کے پیسز میں استعمال کر رہی ہوں، اسے بھی میں نے بوائل کیا بالکل تھوڑے معمولی نمک میں ڈال کر کے اور اس کو شریڈ کر لیا یہاں پر۔ تو یہ وہ ہو گیا جس میں ہم نے فلنگ وغیرہ ڈالنی، اس کے لیے آپ کو چاہیے کوٹی ہوئی لال مرچ، دیٹس کرشڈ ریڈ چلی، پسی ہوئی کالی مرچ، دیٹس بلیک پیپر پاؤڈر، ہرا دھنیا بیچ میں جائے گا، دیٹس فریش کوریینڈر، بیل پیپر، کوئی بھی رنگ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ شملہ کی مرچ ہو گئی، چیڈر چیز استعمال کر رہی ہوں میں، آپ موزریلا بھی استعمال کر سکتے ہیں، سویٹ کارن بیچ میں جائے گا، یہ جو ڈبوں میں آپ کو ملتا ہے یہ وہ ہے، تیکھی والی ہری مرچ، دیٹس گرین چلی ہو گئی۔ اور جو ہم نے اس کا وائٹ سوس بنانا میں نے آپ کو کافی دفعہ سکھایا لیکن دوبارہ آپ کو یہاں پہ سکھائیں گے کہ اس کے لیے ہمیں گاڑھا والا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا پانی اور اس میں نے جو نور کی کیوب ہوتی ہے وہ ڈالی ہے، دودھ جائے گا جو گھر پر سادہ ہوتا ہے، پلین فلائی یعنی کہ میدا، مکھن جائے گا، دیٹس انسالٹڈ، دیٹس بٹر، اور پسی ہوئی کالی مرچیں، دوبارہ بلیک پیپر پاؤڈر ہو گیا، سالٹ یعنی کہ نمک، مسٹرڈ پاؤڈر، پیسٹ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، میں پاؤڈر استعمال کر رہی ہوں۔ کوٹنگ اس کی جائے گی بریڈ کرمز میں جو ڈرائی آپ کو ڈبوں میں ملتے ہیں۔ انڈا چاہیے ہوگا جس میں آپ اس کو ڈپ کریں گے، اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیپ فرائی۔ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنانا کس طرح۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی جو وائٹ سوس ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایک پین لیجئے گا، اس میں آپ ڈالیں گے تمام چیزیں جو کہ وائٹ سوس کے لیے۔ تو یہ چلا گیا دودھ، یہ ایک سٹاک کی طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، میدا چلا گیا بیچ میں، مکھن، کالی مرچوں کا پاؤڈر، نمک، مسٹرڈ پاؤڈر، اور اس کو چولہے پہ رکھ کر ہم اتنا پکائیں گے کہ اس میں کوئی لمس نہیں رہ جانا چاہیے اور یہ کافی گاڑھا ہو جائے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو پکانا کس طرح۔ وسک کو آپ ہلاتے چلے جائیں گے، ابھی آپ کو لمس نظر آ رہے ہیں، وہ یہ اسی لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میدا ہے، لیکن وسک آپ چلاتے رہیں گے، چولہے کو آپ رکھیں گے میڈیم اور ہائی کے درمیان میں، اور اتنا پکانا ہے کہ تمام چیزیں ایک جان ہو جائیں اور یہ اچھا خاصا گاڑھا۔ تو یہ دیکھ لیں اسموتھ ہے بالکل، اور آپ کو اس کی کنسسٹنسی کچھ یوں چاہیے، دیکھیں اتنی گاڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسے آپ نکال کر کے ایک علیحدہ بول یا پلیٹ میں رکھیں
تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر ہم جو ہے باقی کس کی پریپریشن شروع کریں. تو یہ دیکھ لیں یہاں پر جو ہے سوس آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سوس اتنی آپ کو گاڑھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ٹھنڈی. اب تمام چیزیں ہم اسی میں ایڈ کریں گے. یہ نیوڈلز ہیں, اس میں آپ ڈالیں گے وائٹ سوس, shredded and boiled chicken ہے, boiled and shredded chicken, تمام سبزیاں, چیز بیچ میں جائیں گی, کوٹی ہوئی کالی مرچ, بلیک پیپر پاؤڈر اور کوٹی ہوئی لال مرچ, تمام چیزوں کو بیچ میں ڈال لیں اور اچھی طرح اس کو پہلے آپ کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لیا. اب آپ اس کے بڑے سائز کے بالز بنا لیں یا چھوٹے, وہ کمپلیٹلی آپ کی اپنی چوائس پر ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے بالز بنا لیے. انڈے میں آپ اس کو کریں گے ڈپ اس طرح, اور بریڈ کرم میں آپ اس کو رول کریں گے. یہ کر لینے کے بعد اس سٹیج پر جو ہے آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں. 10 سے 12 دن آرام سے آپ اس کو فریز کریں, اور جب آپ کا دل چاہے گا آپ اس کو رمضان شریف میں بنا کر کے تو روزے کی تیاری کر سکتے ہیں. تو یہ کر لیتے ہیں اور پھر اسے فرائی کریں. تیل ہو چکا ہے گرم, کیونکہ دیکھیں ایوری تھنگ از کوکڈ, سب کچھ پکا ہوا ہے. ہم نے صرف اس کو فرائی کرنا ہے کہ گولڈن ہو جائے. بیچ میں آپ جو ذرے دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی میں نے کرمز ڈال کے چیک کیا تھا کہ تیل کا ٹیمپریچر کیسا ہے. تو یہ کہ اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے, اور آپ اس کو ہائی فلیم پر ہی فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن ہو جائیں گے. نکالیں گے, پلیٹ پر رکھیں گے ٹیشو کے ساتھ, اور پھر اسے ہم ڈش آؤٹ کر دیکھ لیں. پرفیکٹلی یہاں پر یہ فرائی ہو چکے ہیں, گولڈن ہو گئے ہیں. پلیٹ پر میں نے رکھا ہوا ہے ٹیشو, اور انہیں باہر نکال لیں. تو یہ دیکھ لیں آپ اس کو سرو کرتے ہیں گرم گرم جو ہے کیچپ کے ساتھ میں. ایک آدھ آپ کو کاٹ کر بھی دکھا دیا. ضرور بنائیے کہ آپ کو کیسا لگا. دعا میں یاد رکھیں, اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے ہم تمام بریکس کے بعد, اور آج بھی پیغام ماہ مبارک رمضان پہ بات ہوگی. پیغام ہم سب جانتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے سنی, غور نہیں کیا, پھر دوبارہ سنی, پھر غور نہیں کیا, پھر جب بار بار سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا اتنی امپورٹنٹ بات تھی اور میں نے آج تک اس پہ غور نہیں کیا, یا میں نے احساس نہیں کیا, یا مجھے احساس ہوا نہیں. ہم لوگ پیغام ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ان اقوال پہ بات ہو سکے جن اقوال سے میں اور آپ اس ماہ کی اہمیت کو جانچتے ہوئے خداوند متعال کی ان کی فضیلت اور برکتوں کو سمیٹ سکے. اور اس خوبصورت ٹاپک کو آج بھی مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں میرے لیے بہت قابل احترام مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ خدا سلامت بہت رکھے. بہت شکریہ آغا صاحب. پیغام ماہ مبارک رمضان ائمہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین, ناظرین, جالسین, مستمعین, مشارکین, مشترکین, سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تقبل اللہ اعمالکم انشاءاللہ وخدماتکم فی هذا الشہر المبارک. خدا آپ سب کی عبادت کو قبول مقبول فرمائے اور اس عبادت کی جزا اجر افضل عنایت فرمائے. الہی آمین. جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے پیغام رمضان. ماہ رمضان کے پیغامات کیا ہیں, اور اس مہینے میں ہم خدا کی بارگاہ میں آ کے کیا سیکھیں, اور کس طرح سے اپنے اندر ایک انقلاب, ایک چینج, ایک تبدیلی لے کر آئیں. رمضان ہر سال آتا ہے اس لیے کہ بشر ایک لمحہ حیات ٹھہر کے اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرے, اور اگر انقلاب آ گیا تو یہی بشر جو شر کے راستے پہ تھا خیر کے راستے پہ آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے بشریت کو نقطہ کمال تک لانے کے لیے مسلسل پیغامات دیے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی فکروں تک ایک انقلابی تھاٹ اور ایک انقلابی فکر پہنچ جائے. آئیے
امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جب ہم افطار کرنے جاتے ہیں مسجد میں یا سینٹر میں یا اپنے بیت میں بیوت میں افطار کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سفرہ نعمت اپنے لیے سجانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بٹ معصوم یہ کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ آپ سفرہ نعمت اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے سجاؤ، اپنے جار و جیران اور اپنے عزیز و اقارب اور مؤمنین کا خیال کرو کہیں ان کے ہاں رغیف یا روٹی ہے یا نہیں، روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس سفرہ نعمت ہے کہ نہیں، ان کا پہلے اہتمام کرو، پھر آ کر اپنے گھر میں اہتمام کرو۔ اب آئیے مولا نے جو پیغام دیا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تصدق، اگر کسی نے صدقہ دیا، صدقہ ہمارا یہ اردو والا صدقہ نہیں ہے کہ جو ہم سفر کے وقت کہتے ہیں کہ صدقہ نکال دیا یعنی بلا اس پیسے میں نکل کے چلی گئی، صدقہ یعنی خیرات کرنا، راہ خدا میں کسی کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا، اس کو عربی میں صدقہ اور اس کی جمع صدقات ہے۔ من تصدق وقت افطارے، اگر کسی مرد مومن نے، خود وہ روزے دار ہے اور روزے کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آ گیا، اس نے صدقہ کیا، کار خیر کیا، علی مسکین برغیف، ایک مسکین کی اس نے مدد کر دی، فرض کریں گھر سے نکلا اور نکل کے ایک مرد مومن کی، ایک روزے دار کی، ایک بھوکے شخص کی، ایک پیاسے شخص کی، کچھ نہیں تھا اس شخص کے پاس، جا کر ایک روٹی اگر راہ خدا میں اس روزے دار کی خدمت پیش کر دیا، ایک روٹی، بے رغیفن، رغائف استعمال نہیں کیا اس میں، بے رغیفن، ایک روٹی مولا فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی مرد مومن صائم کو، روزے دار مرد کو یا عورت کو عطا کر دیا، اجر کیا ملے گا مولا فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ذنبا، پروردگار اس مرد کے گناہوں کو بخش دے گا جس نے ایک مسکین کی مدد کی۔ کیا ہیومینٹی کا پیغام ہے، کیا مورالٹی کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ میں کل یہ عرض کر رہا تھا النور سینٹر کی مجلس میں کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور شریعت اور ہیومینٹی الگ الگ چیزیں، نہیں، انسانیت کے کمال کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے، اور انسانیت ہی ہے، اگر اس لفظ کو ترجمہ آپ کریں تو اس کا ترجمہ دین بنتا ہے، شریعت بنتی ہے۔ اہل بیت اطہار آئے ہیں زمین پر انسانیت کا پیغام، ہیومینٹی کا پیغام دینے، تو مولا فرماتے ایک رغیب صحیح مدد کرو، یہ مزاج پیدا کرو تاکہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک دوسرے کے اندر محبت کا پیغام جائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہمارے اس دین کے جو ہمیں سبق دیتا ہے اخلاق کا، مدد کا، اور پھر اس ماہ میں تو کی ہوئی ہر نیکی کئی گناہ ثواب بڑھ کر ہمیں واپس پروردگار عطا کرتا ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک آپ فرماتی ہیں روزہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اخلاص میں پختگی آئے۔ بھوک اور پیاس میں ہم احساس کر سکتے ہیں ان لوگوں کا بھی جن کے پاس شاید، ایک کسی نے کلپ بھیجا تھا آغا صاحب جس میں لکھا ہوا تھا، جیسے بھی آپ نے کہا افطار اپنے لیے تو اہتمام انسان کر لیتا ہے، تو اس میں چھوٹا سا بچہ اور ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ افطار کے بعد کا ان کے حالات، یعنی وہ اسی طرح بھوک اور پیاس میں مبتلا۔ تو یہ دین اسلام یہ جو اہتمام انسان کے لیے روزے کی صورت میں کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں انسان کو ایک طرح سے لالچ بھی دی جاتی ہے کہ تم خدا کے مہمان ہو تو اپنے آپ کو اس راہ پر لے کر آؤ، تو یہ ساری چیزیں نجات کی طرف دلانے کے لیے خدا نے اہتمام کیا ہے۔ اصل میں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص جو بندہ ہے، بندہ خدا ہے، اس کے اندر اتنے کمالات پیدا ہو جائیں، یعنی رزق عطا کرنے کا کمال، کسی کو کھلانے کا کمال، کوالٹی اگر اس بندے کے اندر آ جاتی ہے تو یہ بندہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ انسان زمین پر زندگی گزارے اور حیوانوں کی مانند زندگی گزارے، بس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اشیاء، میں نے یہ کر لیا اپنے بچوں کے لیے، میں نے یہ بنا لیا اپنی فیملی کے لیے، میں نے یہ کر لیا۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہم نے کیا کیا دین کے لیے، سبحان اللہ، کیا کیا شریعت کے لیے، کیا کیا اسلام کے لیے، ہم نے کمیونٹی کے لیے کیا کیا۔ ہم نے امام حسین کی آواز پر اگر لبیک یا حسین کہا تو مولا امام حسین کو آپ کے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے کہ سیوف کو آپ ریڈی کر لیجئے، تلواروں کو تیار کر لیجئے اور پھر ایک جنگ ہونے والی ہے جو وقت کے امام ظہور کریں گے تو اس میں آپ چلیں جنگ کریں، نہیں، امام حسین کو جو ساتھی چاہیے وہ کردار کے ساتھی چاہیے،
ہیومینٹی اور مورالٹی اور ویرچوتھکس سے بھرے ہوئے انسان چاہیے جو کردار پیش کریں، جن کے کردار کو دیکھنے کے بعد دنیائی انسانیت جادہ امامت پر آ جائے اور اس بات کا احساس ہو کہ یقینی طور پر اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ روزے دار کو پروردگار عالم نے اتنا شرف کیوں بخشا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ماں دعا کرتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وقت بارش آپ دعا مانگیے آپ کی دعا قبول ہوگی، کعبے کی طرف آپ کی نظر پڑے تو دعا مانگیے دعا قبول ہوگی، قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، قرآن کو دیکھیے تو دعا مانگیے دعا قبول ہوگی، معصومین کے روضہ مبارک کی طرف جائیے ان کی زیارت کیجیے دعا قبول ہوگی۔ اب یہاں پر امام فرماتے، امام کاظم علیہ السلام ایک یونیورسل میسج دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صائم کو، روزے دار کو پروردگار عالم نے وہ شرف عطا کیا ہے جیسے نبی دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی دعا مانگ لے اس کی دعا ریجیکٹ ریفیوزڈ نہیں ہوتی، اسی طرح صائم روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں دعوت الصائم یستجاب عند افطارہ، جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، روزہ اس نے رکھا، افطار کا وقت قریب آ گیا، اس نے کھجور کو اٹھایا اور اپنے دہن تک لاتے وقت بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگا، اس وقت جو دعا کی جائے گی معصوم فرماتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یعنی روزے دار جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اپنی دعاؤں میں، اور کوشش یہ کیجئے کہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیے، پھر اپنے لیے دعا مانگیے، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث اور عظیم جو ہیومینٹی کا پیغام ہے، اب وارث شریعت سردور انبیاء زبدۃ الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، آج ایک انقلاب کی ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے ایک انقلاب لانے کے لیے، ایک تبدیلی پیدا کریں، تھاٹ میں تبدیلی آنا چاہیے، اپنی ڈگنیٹی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے صرف اور صرف ہم سینٹر یا مراکز تک جائیں، ذکر سن کر افطار کر کے گھر واپس آ جائیں اور کوئی چینج ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہیں بٹ ہمارا روحانی سسٹم ابھی درست نہیں ہوا ہے۔ اب سنیے رسول خدا ارشاد فرمائے من فطرا، اگر کسی نے افطار کرا دیا، کسے کرایا افطار؟ معصوم فرماتے ہیں افطار کرا دیا، کسے کرایا؟ صائمن کان لہ مثل اجرہ، ایک روزے دار کو اگر کسی نے افطار کرا دیا تو افطار کرانے والے کو وہی اجر ملے گا جو روزے دار کو اجر مل رہا ہے۔ What does it mean؟ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی ایج مثلا 80 ہے 90 ہے یا پرابلمس ہے، بیمار ہے، ال ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ثواب وہی ملے جو ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے، تو روزہ تو رکھ نہیں سکتا، یہ شرائط نہیں پائے جاتے، مشکلات میں ہے، علیل ہے، بیمار ہے، کثیر السن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزے دار والا ثواب کیسے اچیو کرے؟ ارشاد فرمایا سرکار نے کہ کسی صائم کو وہ افطار کرا دے، اس کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے ایک روزے دار کا ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک عظیم حدیث اور رسول خدا کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے شرف کو سمجھے، اپنے وقار و تعزیز و تبجیل کو سمجھے، وہ خدا سے قریب ہو گیا، روزے کی حالت میں ہے تو وہ عبادت کی حالت میں، فرماتے ہیں الصائم فی عبادت، روزے دار عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ کب عبادت کی حالت میں؟ وَإِن كَانَ نَائِمًا، روزے دار اگر عبادت پریکٹیکل نہیں کر رہا ہے، فرض کیجئے روزے کی حالت میں سو گیا، اب یہاں سرکار وارث دین فرماتے ہیں وہ روزے دار جو روزے کی حالت میں ہے سو بھی رہا ہے تو اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا۔ علی فراش، اپنے بستر پر اگر سو رہا ہے تو اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا۔ ما لم یغتب مسلمن، لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ یہ جو روزے دار ہے روزہ رکھ رہا ہے حرام کا مرتکب نہ ہو۔ فرض کریں کسی بھی فعل حرام جیسے غیبت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے یا نمیمہ ہے، ان تمام چیزوں سے خود کو روک لے، گویا پروردگار عالم اس کو اجر افضل عنایت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اقوال معصومین علیہم السلام ماہ مبارک رمضان کی اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ میرے پاس بھی معصوم کا قول ہے کہ اس ماہ میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ اور اپنی قریبی اعضاء اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ ویسے تو یہ کام صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی نہیں کرنے، اپنی زندگی کا شعار بنا لینا ہے، چھوٹوں کی عزت،
بڑوں کے ساتھ چھوٹوں سے شفقت، بڑوں سے عزت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ آقا صاحب، ہر نیکی کو پروردگار نے اس ماہ میں بڑھا کر بندے کو لالچ دی کہ تمہیں میں کئی گنا بڑھا دوں گا، اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن بہت سی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس نیکی تک ایگزیکٹلی نہیں پہنچ پاتے جو پہنچنے کا حق بنتا ہے۔ اصل میں آپ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں تو ماں باپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا بچہ کسی بھی ناحیت سے صراط حق پر آ جائے، اور ماں باپ بھی بچے کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیتے ہیں، بیٹا یہ کر لو تو میں یہ گفٹ دوں گا، یہ کر لو وہ کر لو، تو ان کی آخر وقت تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نقطۂ کمال تک پہنچ جائے، بلندی تک پہنچ جائے، ارتقاء تک پہنچ جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ اس بچے کے ظاہری طور پر خالق ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کو پیدا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اب پروردگار عالم جو خالق کل کائنات ہے، سبحان اللہ، وہ انسانیت کا خالق ہے، آدمیت کا خالق ہے، پورے سنسار کا خالق ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کوئی جہنم میں جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ جہنم کی آوازوں سے یہ تڑپیں اور قبر کی سخت منزلوں سے یہ افراد گزریں۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ برزخ میں جو عذاب ہوگا ملے ان کو۔ پروردگار عالم تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے صراط حق پر چل کے، رمضان سید الشہور ہے، سید الایام ہے، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، کسب فیض کر لے۔ اس لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندے ذرا سے بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اگر 11 مہینہ ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش تھے، اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب تو اپنے آپ کو بدل لو۔ کل تمہیں قبر کی طرف جانا ہے، جہاں قبر تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اگر اس مہینے میں خود کو نہیں بدلا، آؤ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، خیرات کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، خود کو انسانیت کے جادے پر لے کر آؤ۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت عظیم حدیث ہے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، عظیم ہستی کہتے ہیں کہ ثلاث راحات للمؤمن، 3 راحتیں جو ہیں مومن کے لیے بہت اہم ہیں۔ لقاء الاخوان، مومن جب کسی مومن سے ملتا ہے تو اس کے لیے راحت کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے، یعنی مومن کسی مومن سے ملے۔ آج کا دور جو چل رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، مگر ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ علی فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، مومن مومن سے ملاقات کرتا ہے تو راحت کا سبب ہے۔ وَإِفْطَارُ الصَّائِمِ وَالتَّهَجُّدُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، اور کسی روزے دار کو آپ افطار کرا دیں اور تہجد آخر لیل میں، یہ 3 ایسے مقامات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے دیباچے میں بہجت و سرور و سعادت مندی نقش ہو جائے گی۔ ایک اور عظیم جملہ میں اہل بیت اطہار کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے مولائے متقیان نے کیا جملہ کہا روزے کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ فرماتے ہیں، صوم القلب، دل کا روزہ، صوم القلب دل کا روزہ، خیر من صیام اللسان، زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، زبان کے روزے سے بہتر دل کا روزہ ہے۔ کنٹرول زبان پر بھی کرنا، مگر دل کا روزہ زیادہ بہتر ہے زبان کے روزے سے۔ فرض کیجئے کہ انسان نے زبان پہ تو کنٹرول کر لیا، مگر دل میں اس نے اپنی روحانیت پیدا نہیں کیا، تو مسئلہ ہے۔ اب فرماتے ہیں، وَصِيَامُ اللِّسَانِ خَيْرٌ مِّن صِيَامِ الْبَطْنِ، اور لسان کا روزہ بہتر ہے بطن کے روزے سے۔ پہلے کہا قلب کا روزہ بہتر ہے زبان سے، پھر کہا زبان کا روزہ بہتر ہے بطن کے۔ مطلب کیا ہے مولا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ کانسیپٹ مت رکھو کہ روزہ رکھ رہے ہو تو بطن کا روزہ ہے، یعنی پیٹ کا روزہ، پیٹ کو روک دیا ہے غذاؤں سے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، تغذیۃ الروح مقصد ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ روح کی تربیت کرنے کے لیے یہ ماہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ بن سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اور خود خدا نہیں چاہتا، جیسے بھی آغا صاحب نے فرمایا، کہ کوئی بھی بندہ مومن جہنم کی طرف جائے۔ اسی لیے بار بار اگر آپ قرآن کی اہل بیت ٹی وی کے اس چینل سے روزانہ آپ کے لیے الحمدللہ قرآن کا ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ، اور اس میں آنے والی جو صورتیں ہیں
اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کہ کون سی آیت کس سے منسلک ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اور اس سے پہلے شاید میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی اتنے خوبصورت انداز سے اس ماہ میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، جو چیزیں، جو کام، جو نیکیاں اس ماہ میں کرنے کا ثواب بہت گنا زیادہ رکھا. اس میں تلاوت قرآن مجید بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، قرآن مسلسل ایک پیغام ہے، قرآن ہدایت ہے اور کتاب الہدایہ ہے. لہٰذا جب بھی قرآن کی آپ تلاوت کریں گے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ فلاں رائٹر نے، فلاں آتھر نے، فلاں شخص نے کچھ کہا تھا، بٹ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کا خالق، آپ کا معبود، آپ کا مسجود آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. آئیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. آپ سردار انبیاء ہیں، آپ رئیس الانبیاء ہیں، آپ زبدۃ الانبیاء ہیں، آپ کمال انبیاء ہیں. آپ بتائیے کہ روزے دار کے لیے وہ کون سے ایسے مرحلے ہیں کہ جو سعادت مندی ہے اس کے لیے بہجت ہے، اس کے لیے خوشی کا موقع ہے. تو رسول خدا نے ارشاد فرماتے ہیں الصائم یفرح بفرحتین. دو مقامات ایسے ہیں جو روزے دار کے لیے بہت عظیم ہیں. غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ میسج ہے، یونیورسل میسج آف پروفٹ آف پیس کا میسج ہے. فرماتے ہیں دو ایسے مقام ہیں روزے دار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے خوشی کا موقع ہے، اس کے لیے بہجت کا موقع ہے، اس کے لیے کامیابی کا موقع ہے، اس کے لیے اعزاز و شرف کا موقع ہے. کون سا موقع ہے؟ فرماتے ہیں حینا یفطر فیطعم ویشرب. جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے اور کھاتا اور پیتا ہے، اس کے لیے وہ وقت بہجت اور سرور کا ہوتا ہے، ایک وقت. دوسرا وقت کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وحین یلقانی فادخلہ الجنہ. دوسرا وقت یہ ہے، رسول فرماتے ہیں اب دوسرا وقت اس کے لیے بہترین یہ ہوگا کہ جب وہ مجھ سے ملے گا یعنی ڈے آف ججمنٹ میں، تو میں کیا کروں گا؟ فادخلہ الجنۃ، تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. کس کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ اس روزے دار کو جنت میں. اس کا مطلب نبی الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرتاج انبیاء اگر وعدہ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار جنت میں جائے گا تو ہر روزہ دار جنتی ہے، شرط کے ساتھ کہ ہم صرف اور صرف بطن کا، پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے اور اپنی روحانیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی اور میں پیش کر دوں. اب یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم افطار کب کریں؟ نماز پڑھ کے افطار کریں یا افطار کر کے نماز پڑھیں؟ یہ کوشچن ہوتا ہے. بہتر کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو سوال کریں گے اہل بیت سے. اہل بیت سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے بہتر کب ہے؟ اہل بیت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا جواب دیجئے، فرماتے ہیں یستحب للصائم، مستحب ہے روزے دار کے لیے. کیا مستحب ہے مولا؟ ان قوی علی ذلک، اگر وہ قوی ہو، اس کی ہمت ہو، وہ رکھ سکتا ہو، قدرت ہو اس کے لیے، ان یصلی قبل ان یفطر، پہلے وہ نماز پڑھے پھر افطار کرے، یہ مستحب ہے. اگر ایک روزے دار کے لیے ممکن ہو، قدرت رکھتا ہو، ایبیلٹی ہو کہ وہ بیچارہ اتنا نحیف اور کمزور نہ ہو گیا ہو، تو وہ نماز پڑھ لے اور نماز پڑھ کے افطار کرے تو یہ مستحب ہے. تو وارث دین اور وارث شریعت کا یہ پیغامات آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے. ایک حدیث اور مولا متقیان کی بہت عظیم حدیث ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ایک حدیث، اگر ایک حدیث زندگی میں انقلاب کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے کافی ہے. میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک فرد اپنے اندر تبدیلی کا مزاج پیدا کر لے تو پھر وہ پورے ایران کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. مگر فکر میں انقلاب آنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف ہم خود کو امام حسین سے یہ نہ جوڑیں کہ لبیک یا حسین. امام حسین کا مقصد یہ کہ ایک فکری انقلاب، ایک ذہنی انقلاب ہے. فرماتے مولا متقیان علی ابن ابی طالب، زبدۃ الانبیاء، نبضۃ الانبیاء، شرف کائنات، مفسر کائنات، ناطق کائنات اور ناطق قرآن فرماتے ہیں من صام رمضانن ایمانن و احتسابن، اگر کسی نے رمضان میں روزہ رکھا، کس انداز میں روزہ رکھا؟ ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، احتسابن، احتسابات کے ساتھ اگر روزہ رکھ رہا ہے، دخل الجنت، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن
اچھا میں پس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے. ابھی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ روزے دار نماز پڑھ کے روزہ کھول لے, جیسے ہمارے اہل تشیعوں میں ہے کہ مغرب کی بھی پڑھ لے اور عشاء کی بھی پڑھ کے کھولے یا مغرب کی پڑھ کے روزہ کھولے. اور دوسرا یہ کہ اذان پوری سن کے کیا کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے نا. مطلب آپ سب کہہ رہی ہیں کہ اذان کے ختم ہونے کے بعد نماز شروع کی جائے؟ جی بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب عشاء کی پڑھ کے روزہ کھولے یا مغرب کی پڑھ کے پھر روزہ کھولے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. جی آغا صاحب. احسنت, خدا ان کو سلامت رکھے. بہت اچھا سوال ہے. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, نماز اذان اور اقامت کے بعد ہی پڑھنی چاہیے. ایک. نمبر 2, روزہ جو مولا کی حدیث ہے, روزہ جو ہے کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کے کھولیں, اور اگر اور ممکن ہو تو مغربین یعنی مغرب اور عشاء دونوں کی نماز پڑھ کے پھر روزہ کھولیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. بٹ اگر انسان کے لیے مشکل ہے کہ وہ مغرب اور عشاء دونوں کی پڑھے پھر روزہ کھولے, اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, تو ایٹ لیسٹ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ روزہ کھول لے اور پھر عشاء کی پڑھ لے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ نے عرض کیا کہ یہ بہتر ہے کہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد, ہاں بالکل, یا مستحب ہے, مستحب ہے. اور دیکھیے نماز تو بغیر اذان و اقامت کے بھی ہو سکتی ہے, مگر جس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں بغیر نمک کے, اسی طریقے سے نماز سے پہلے اذان اور اقامت مستحب ہے, اس کی بہت تاکید ہے. اچھا ہمارے گھر تو ابھی ٹی وی پہ لگ جاتی ہے, جیسے اہل بیت ٹی وی پہ الحمدللہ اقامت کہہ لیں آپ, جی آپ اقامت کہہ لیں. تو نہیں, اگر وہ اذان شروع ہو گئی جی تو آپ فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں, وقت ہو جاتا ہے نماز کا. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہے مطلب وقت ہو گیا ہے نماز کا, مگر اذان مکمل ہو جائے یا آپ بھی اذان کہہ لیں, اس کے بعد نماز پڑھیں, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. جی ٹھیک ہے, اذان کا مطلب اعلان وقت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں چاہ رہی تھی کہ اگر اور جی مولا متقیان کے علاوہ میں نے چاہا کہ رسول خدا کی ایک حدیث اور عظیم بیان کر دوں, تو یہ اس پر اگر ہمارے ناظرین غور فرما لیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ آتا ہے, ایک تبدیلی کے لیے آتا ہے, تغیر پیدا کرنے, چینج لانے کے لیے آتا ہے, اور چینج وہی اپنے اندر لا سکتا ہے یقینی طور پر جو خود انسان ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, متقی ہو. کل میں یہ عرض کر رہا تھا مجلس میں کہ پروردگار عالم نے جب اہل بیت سے محبت کے لیے کہا تو اس سے پہلے کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو پھر محبت کرو, اور وسیلے کی جب بات کی تو اس میں بھی کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو پھر وسیلہ. آیت پڑھ دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان جو انسان بنے, مسلمان بنے, مومن بنے, اتقوا اللہ, اب تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اتقو, تقوی کی شرط کنڈیشن لگائی ہے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے. دوسری آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب جا کر وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ ڈھونڈو, وسیلے کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے انسان بننا, مسلمان بننا, مومن بننا, متقی بننا شرط ہے, تب جا کر ہمیں وسیلہ بھی مل سکتا ہے اور اہل بیت کے ہم ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کی خدمت میں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظیم بشر جو روزے کی حالت میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اس کی دعا پروردگار عالم ضرور مستجاب کرتا ہے. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے, یہ اہل بیت اطہار کا ہے. یہ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے جو چیز میں پیش کرتا ہوں بہت دلیل کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ, اوتھنٹک بک سے پیش کرتا ہوں. غیر معتبر کتاب پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں, عربی میں کتابیں ہیں سب, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ثلاثن حق علی اللہ ان لا یرد لہم دعوتاً, 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا کو پروردگار رد نہیں کرتا, ریفیوزڈ نہیں کرتا, ریجیکٹ نہیں کرتا. 3 ایسی شخصیتیں ہیں, 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کون یہ ضمانت لے رہا ہے؟ نبیوں کا سردار سلطان انبیاء ضمانت لے رہے ہیں. فرماتے ہیں, آئیے پوچھتے ہیں کون سے 3 افراد ہیں. فرماتے ہیں الصائم حتی یفطر, روزے دار
جب روزے دار روزے کی حالت میں ہو اس کی دعا کو پروردگار عالم رد نہیں کرتا، یعنی اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ دوسری ایسی شخصیت ہے جس کی دعا پروردگار ضرور سنتا ہے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں والمظلوم حتی ینتصر، اور مظلوم کی دعا باب استجابت سے ٹکراتی ہے۔ مظلوم جب رو کر گڑ گڑا کر دروازے کو دق الباب کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، تو رحمت الہی کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور اس مظلوم کی آواز، اسی لیے کہا گیا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو، اس کی دعا کو پروردگار ضرور سنتا ہے۔ تیسری شخصیت کون سی ہے؟ والمسافر حتی یرجع، مسافر کی بھی دعا کو پروردگار ضرور سنتا ہے۔ لہٰذا 3 شخصیتیں ایسی ہیں جب یہ دعا مانگیں گی تو ان کی دعا ضرور قبول۔ پہلا نمبر 1 روزے دار، دوسرا مظلوم، اور تیسرے مسافر۔ تو روزے کی حالت میں جب آپ ہوں تو بارگاہ پروردگار میں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے دعا ضرور مانگیے، انشاءاللہ تعالی خدا آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ ماہ مبارک رمضان اور اس کا پیغام آپ کے لیے اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جاری اور ساری ہے، لیکن یہاں گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی اہل بیت ٹی وی کو بھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری اس سبسکرپشن ہے 14 پاؤنڈ اے منتھ، اور اگر آپ ایک ٹائم میں دینا چاہیں تو 150 پاؤنڈ اے منتھ ایئر آپ دے سکتے ہیں، 150 پاؤنڈ اے ایئر، 14 پاؤنڈ اے منتھ۔ ہمیں ممبرز چاہیے 5000، لیکن افسوس کے ساتھ بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے پاس لیس دین 1000 ہے، ابھی لیس دین 1000 ہے، 800 سم تھنگ ہمارے پاس ممبر ہے، اور کئی دفعہ یاد دہانی کرائی۔ ہم پروگرامز دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرامز ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری، یہ پیغام حق، پیغام اہل بیت، لیکن اس کی مدد بھی اتنی ہی ضروری جتنی اس کو سننا ہمارے لیے ضروری، یا ہم تک پہنچنا۔ جی آغا صاحب، میں چند جملے اور پیش کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین آپ سن رہے ہیں اور اپیل بھی آپ نے سنا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ دیں اور اس چینل کی ضرور مدد کیجیے، تاکہ یہ چینل جو اہل بیت اطہار کے میسج کو یونیورسل کنوے کر رہا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے اور مزید بہتر طریقے سے جاری رہے۔ تو آپ حضرات ضرور انشاءاللہ، یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں تعاون فرمائیں، اور ابواب رزق و رحمت پروردگار آپ کے لیے ضرور کھول دے گا انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند اور میسج اہل بیت کے آپ تک پہنچ جائیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہمارے پاس ذخیرہ ہے، پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، مگر آج ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ ہر موضوع پر اہل بیت اطہار نے دنیا انسانیت کو پیغام دیا۔ سرکار دو عالم اپنے کلام کے درمیان فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، ایھا الناس، اے لوگوں، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، کہاں سو رہے ہو تم؟ اے دنیا کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ رمضان کی اہمیت کو سمجھو، رمضان کے تعزیز و تبجیل کو تو سمجھو۔ کیا ہوا؟ کہ ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے دریچے اس مہینے میں تمہاری لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم جنت کے دریچے کی طرف جاؤ یا جہنم کی طرف جاؤ، اختیار تمہارا ہے۔ کیوں نہیں بیدار ہو رہے ہو؟ یہ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فاسألوا، سوال کرو، ربکم، اپنے رب سے سوال کرو، اللہ یغلق علیکم، اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے لیے دریچہ رحمت اور دریچہ جنان کو مغلق نہ کرے وہ۔ وابواب النیران مغلقۃ، اور جہنم کے دروازوں کو رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرو کہ تمہارے لیے رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند رہیں اور جنت کے دروازے کھلے رہیں۔ لہٰذا بیدار ہو جاؤ، فاسألوا ربکم ان لا یفتح علیکم، اپنے رب سے سوال کرو، کوشش کرو، دعا کرو کہ پروردگار ہمارے لیے جہنم کا دروازہ نہیں بلکہ جنت کے دروازے کو کھول کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک عظیم جملہ، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، مولائے متقیان بیٹھے ہوئے، سرکار دو عالم سامنے بیٹھے ہوئے، گفتگو ہو رہی، خطاب ہو رہا ہے پیغمبروں کے پیغمبر کا۔ سال علی علیہ السلام، مولائے متقیان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے رئیس الانبیاء، سب سے افضل عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، انگلینڈ میں پوچھ سکتا ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، بہترین عمل، افضل عمل اس مہینے میں، فی ھذا الشہر، اس مہینے میں، الورع عن محارم اللہ عز وجل، خود کو گناہوں سے روک دینا،
خود کو عصیان سے روک دینا، خود کو پاک و پاکیزہ رکھنا، خود کو تقوی کے راستے پر رکھنا سب سے افضل ترین عمل ہے اس مہینے میں۔ اس کے بعد ثم بکا، روئے، گریہ کیا، یہ جملہ پڑھا اور گریہ کیا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ خود کو گناہوں سے، عصیان سے روک کے رکھو، ورع کے راستے پر چلو۔ تو رسول خدا نے حدیث یہ ارشاد فرمائی، یہ جملہ کہا اور رونے لگے۔ مولا کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبأت اشق الاولین والآخرین۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کے پیغمبر نے رو کے گریہ کر کے ایک فکری انقلاب برپا کیا ہے، دنیا کو بیدار کیا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کے شرف کو سمجھو اور اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آؤ تاکہ صحیح معنوں میں عابد، زاہد، صائم اور روزے دار میں تمہارا شمار ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جو بھی اہل بیت چینل کی کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی تو مدد فرما۔ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے پروردگار عالم، یہ رمضان کا مہینہ مقدس ہے، منور ہے، معطر ہے، معزز ہے، مبجل ہے، بابرکت ہے یہ مہینہ۔ پروردگار تمام حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، مشارکین، مشترکین، تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، اہل بیت چینل کی مسلسل مدد فرما تاکہ یہ کار خیر کا سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی۔ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ناظرین اہل بیت چینل کو یاد رکھیے گا اور ناچیز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ اور میرے محترم کالر اور جو ہمیں سن رہے ہیں اس پیغام کو اہل بیت ٹی وی کے اس چینل سے، پروردگار سب کو سلامت رکھے اور ہمیں جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ماہ مبارک رمضان 12 دن گزر گئے، کیا کمایا سوچنا بھی ضروری ہے۔ رات کو ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ لے کر جائیں کہ میں نے ان 12 دنوں میں اگر کچھ رہ گیا اور بہتر انداز سے بارگاہ پروردگار میں اپنی نیکیوں کو بھیجنے کے قابل ہو سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے اہل بیت ٹی وی کو، مدد میں یاد رکھیے اہل بیت ٹی وی کو، تاکہ یہ جو سلسلہ پیغام کا ہے، نجات کا ہے، یہ جاری اور ساری رہ سکے۔ انشاءاللہ کل نئے گیسٹ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔